والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا کہ ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اور تھوڑی دیر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے اور سنانے کا موقع نصیب فرمایا دنیا میں جتنی بھی مجلسیں ہوتی ہیں، جتنی بھی میٹنگیں ہوتی ہیں، جتنے بھی کام ہوتے ہیں، ان تمام کاموں سے بہتر، تمام کاموں سے افضل، تمام کاموں سے اعلیٰ وہ مجلس ہے جس مجلس میں اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، تعریف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس مجلس کو اتنا برکت والا رکھا، اتنا اعلیٰ رکھا، اتنا افضل رکھا، تو اس مجلس میں بیٹھنے والے کتنے افضل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی مجلس میں بار بار بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ہم سب کا بیٹھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم سب کا ایک تعلق ہے، ہم سب کا تعلق لا الہ الا اللہ سے ہے، ہمارا تعلق اسلام سے ہے، ہمارا تعلق مسجد سے ہے، ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ اور اسی تعلق کو بڑھانے کے لیے اس کی فکر لے کر کے ہم اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ جو ہفتہ واری گشت ہوتا ہے منگل کو، اللہ تعالیٰ اس گشت میں زیادہ سے زیادہ جڑ کر محنت کرنے والا بنائے، آمین بولو بھائی۔ تو محترم دوستو، جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کی فکر کرتا ہے، جو دوسروں کو اصلاح کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کو اصلاح کر دیتا ہے، جو دوسروں کو کلمہ سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ اس کے دل میں اتار دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو کلمے والی زندگی میں آنا ہے۔ کلمہ کیا چیز ہے؟ کلمہ کا دو جزو ہے، ایک لا الہ ہے اور دوسرا محمد رسول اللہ ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ یہ تمام نبیوں کا مشن ہے۔ لا الہ الا اللہ 1,24,000 کتنے کم و بیش 1,24,000 انبیاءوں کا، نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا مشن ہے، کام ہے۔ اور اس کے بعد جو نبی آئے، جس دور میں نبی آئے، انہوں نے اللہ کے وحدانیت کا اعلان کے ساتھ ساتھ اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا ڈنکا بجایا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو جب تبلیغ کا حکم ملا تو سب سے پہلے انہوں نے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کا نعرہ بلند کیا کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو اور ہم کو اللہ کا نبی مان لو۔
تو وقت کے نبی آتے رہے جاتے رہے، ادارے ایک علاقے کا نبی آتے رہے جاتے رہے، لیکن جتنے بھی نبی آئے سب کے سب اپنے علاقے کے لیے آئے، اپنی بستی کے لیے آئے، اپنے گاؤں کے لیے آئے، ایک ڈسٹرکٹ کے لیے آئے، ایک بہت بڑا اسٹیٹ کے لیے آئے، لیکن کوئی ایسا نبی نہیں آیا تھا جو سارے جہان کا نبی بن کر کے آیا۔ لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاؤں کا نہیں، بستی کا نہیں، شہر کا نہیں، ضلع کا نہیں، اسٹیٹ کا نہیں، بلکہ پورے عالم کا، آسمان کا، زمین کا، ذرات کا، بحر و بر کا، خشک و تر کا، تمام عالم کا نبی بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور اس نبی کی امت میں ہم جیسے گناہ گاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتی بنا کر کے بھیجا۔ تو ہم کتنے نصیب والے ہیں، اور کتنا ہمارا نصیبہ اونچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اب 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، اور سارے نبیوں نے تبلیغ کا مشن کو تبلیغی مشن میں کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، اور اخیر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اور انہوں نے بھی تبلیغ کا کام کیا، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اپنی نبوت کا ڈنکا بجوایا۔ جن لوگوں نے اللہ کو ایک مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا، وہ کامیاب ہوئے اور ہمیشہ کامیاب رہے، لیکن جن لوگوں نے اللہ کو نبی نہیں مانا، اللہ کو اللہ نہیں مانا اور اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانا، تو اس وقت بھی ناکام تھے اور اس وقت بھی ناکام رہیں گے۔ تو محترم دوستو، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب اس نبی کے جو کام ہے، اس نبی والا جو کام ہے، نبی والا جو مشن ہے، وہ کس کو دے کے گئے بھائی؟ امت کو دے کے گئے۔ کس کو دے کے گئے؟ امت کو دے کے گئے۔ اور اس امت کا نام کیا ہے بھائی؟ خیر امم۔ کیا نام ہے؟ امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امت ایسا پیدا کیا ہے جو لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اللہ پر ایمان لاتی ہے اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ امت ایسی ہے۔ تو محترم دوستو، یہ امت میں کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں۔ ہم اور آپ میں زید، عمر، بکر اور سارے لوگ شامل ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، لیکن بڑے نصیب والے ہیں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اور ایمان والے کے گھر میں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت دینا چاہتا ہے۔ اگر جنت دینا نہیں چاہتا تو غیروں کے گھر میں پیدا کر دیتا، لیکن پتہ یہ چلا کہ اللہ کو ہم پسند ہے، اس لیے اللہ ہم کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ تو ہم کو مسلمانوں والی زندگی گزارنی ہے اور مسلمان بن کر کے مرنا ہے۔ تو جو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، تو اس مسلمانیت کو ہمیں مرتے دم تک قائم رکھنا ہے۔ اب اس کو مرتے دم تک قائم رکھنا ہے تو مرتے دم تک اس کام کو کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، محمد رسول اللہ کا مقصد کیا ہے، محمد رسول اللہ کیا چیز ہے، اور لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہر مسلمان سمجھنا ضروری ہے۔ اگر وہ بغیر سمجھے، بغیر بوجھے، بغیر عمل کیے ہوئی زندگی سے اس دنیا سے گزر گیا تو محترم دوستو ہو سکتا ہے اس کی کفرانیت پر موت ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ کفر کی حالت میں مرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کفر کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں لیکن مسلمان ہو کر کے مرتے ہیں۔ تو جو کفر کے گھر میں پیدا ہوئے وہ مسلمان ہو کر کے مر گئے، تو وہ مسلمان جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور کافر ہو کر کے مر گیا، تو وہ کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر کے مردود مرنے والے سے بہتر ہوا نہیں ہوا بھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہماری محنتوں کو دیکھتا ہے اور ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے اور ہماری طلب کو دیکھتا ہے۔ اب ہم اور آپ جو روزانہ عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں جو میٹھی سورت سنتے ہیں، سورہ فاتحہ، معلوم ہے بھائی؟ سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے نا؟ سب کو تقریباً چھوٹے چھوٹے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد ہے۔
لیکن سورہ فاتحہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے جو قیمتی چیز تھا، سب سے انمول چیز تھا، جو ایک ہیرا چھپا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ آدم کو دیا، نہ نوح کو دیا، نہ عیسیٰ کو دیا، نہ موسیٰ کو دیا، نہ یعقوب کو دیا، نہ ایوب کو دیا اور نہ دیگر انبیاؤں کو دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا، اور ان کے توسط سے محترم دوستو آج ہمیں اور آپ کو 5 وقت کی نماز میں الحمد شریف پڑھنے کو نصیب ہو رہا ہے۔ فرمایا الحمد شریف کے 7 نام، کتنے نام ہے بھائی؟ 7 نام ہے، اور فرمایا ہر مرض کی دوا ہے۔ ہر مرض کی دوا کیا ہے؟ الحمد شریف ہے۔ فرمایا سانپ کاٹ لے، الحمد شریف کو 7 بار یقین کے ساتھ پڑھ کر کے پھونک دو، خدا کی قسم سانپ کا زہر اوپر نہیں چڑھ سکتا۔ ایسی صورت ہے جس صورت کو ہم اور آپ روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے اس کی فضیلت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے دربار میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کیا بولتا ہے بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تر تعریف، تمام تر بڑائی، تمام تر کبریائی، یعنی کبریائی کا چادر اڑنے والا اللہ، بڑائی کا چادر اڑنے والا اللہ، تعریف کے حقدار کون بھائی؟ اللہ۔ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا، تمام تعریفوں کا مجمع اور تمام تعریف کے لائق اللہ ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایسا رحمان ہے، ایسا رحمان ہے، ایسا رحمان ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے تو صرف ہم 99 نام جانتے ہیں، اور ہزاروں نام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گزر جائیں گے، اس کے سینہ میں ایمان رہے گا، اللہ کی وحدانیت کا ایمان رہے گا، رسول کی رسالت پر ایمان رہے گا، بھلے وہ گناہ گار ہوگا، خطا کار ہوگا، سیاہ کار ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناموں سے اس کو بخشیں گے جس نام کو ہم اور آپ ابھی جانتے بھی نہیں۔ اللہ کے کتنے صفاتی نام ہیں؟ صرف 99 نام ہم جانتے ہیں، اور ہزاروں نام اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا کر کے رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن ایسی امتوں کو جو صرف کلمہ لے کر کے جائے گا، اللہ کے رسول کی رسالت لے کر کے جائے گا، اس کی زندگی میں نماز نہیں ہوگی، اس کی زندگی میں روزہ نہیں ہوگا، اس کی زندگی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگا، اس کی زندگی کوئی بھلائی نہیں ہوگا، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناموں کے ذریعے سے جو ہزاروں نام چھپا کر کے رکھا ہے، ان ناموں کے ذریعے سے ایسے بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا بخشش فرمائیں۔ تو فرمایا الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، کیا فرمایا؟ کہ تو روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا مطلب بدلے کا دن کا مالک ہے۔ بدلے کا دن کا مالک کہاں ہے بھائی؟ مرنے کے بعد۔ کیا ہے؟ مرنے کے بعد۔ تو جو بھی مسلمان ہے، جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے کہ ہم کو مر کر ختم نہیں ہونا ہے، بلکہ مرنے کے بعد روزے جزا ہے۔ کیا ہے؟ مالک یوم الدین، جو ہر نماز میں ہم، ہر نفل نماز میں، ہر سنت نماز میں، ہر فرض نماز میں روزانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرتے ہیں اور اللہ کو کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم تجھ کو روز جزا کا مالک مانتے ہیں، روز جزا کا مالک و مختار مانتے ہیں۔ جب بندہ جو ہے نا اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ کی صفات کو بیان کرتا ہے اور اس کی کبریائی کو بیان کرتا ہے۔ جب کرتے کرتے یہاں تک آتا ہے، جب مالک یوم الدین تک پہنچ جاتا ہے، مالک یوم الدین کے الفاظ بولنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے محترم دوستو کہ اس کے سامنے سے سارے پردے ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں، سارے پردے ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں، حجابات ہٹنے لگتے ہیں، پردے ہٹنے لگتے ہیں، اور تمام کے تمام ہموار چیزیں اس کے نگاہوں سے ہٹنے لگتے ہیں، اور ہٹتے ہٹتے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری سے نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے تو آقا مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ کیا ہے بھائی؟ نماز مومنوں کی
मेराज है। उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। अब नाबुदु का जो लफ्ज़ लाया गया है, नाबुदु के मतलब क्या है? हम इबादत करते हैं। इबादत के मतलब इबादत का हकदार कौन है? इसलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा, अर्रहमानिर रहीम कहा, उसके बाद मालिक यौमिद्दीन कहा। तो मालिक यौमिद्दीन कौन है? अल्लाह है। जो रोज़े जज़ा का मालिक कौन है? अल्लाह है। रहमान कौन है? अल्लाह है। रहीम कौन है? अल्लाह है। तमाम तारीफ़ों का हकदार कौन है? अल्लाह है। तो हम जिसकी इबादत कर रहे हैं उसको पहले लाया। अब नाबुदु जो लाया है, नाबुदु के मतलब है अब्द। अब्द के मतलब क्या है? गुलाम। गुलाम किसको बोलते हैं भाई? गुलाम उसको बोलते हैं कि गुलाम का मतलब ये है कि वो अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मर्जी को, अपनी तलब को, सबको भूल जाए। जब पहले के ज़माना में लोग गुलाम खरीदते थे, खरीदो फरोख्त होता था सऊदी के अंदर, लोग गुलाम खरीद करके लाते थे और उससे पूरा काम कराते थे। तो गुलाम का कुछ भी इख्तियार नहीं रहता था। तो बंदा यहाँ पर क्या बन रहा है? इय्याका नअबुदु, कि हम तेरा गुलाम बन करके तुझसे मदद मांगते हैं, हम तेरा गुलाम बनकर तुझसे हम तेरी इबादत करते हैं। तो जब कोई गुलाम अपने आप को गुलाम बना लिया, अपने आप को गुलाम बना लिया अल्लाह का, तो मोहतरम दोस्तों वो कितना बड़ा खुश नसीब है, कितना बड़ा कितना नसीब वाला है वह इंसान कि वो अल्लाह का गुलाम बन जाता है। जब अल्लाह का गुलाम बन जाता है तो अब इस इंसान के इख्तियार में कुछ भी नहीं रहता, गुलाम के इख्तियार में कुछ नहीं रहता। एक मुजरिम जब जेल में जाता है, कैदी बन करके जाता है, तो कैदी के इख्तियार में कुछ रहता है भाई? कुछ नहीं रहता है। बल्कि जेल का जो मालिक होता है, उसका जो सुपरिटेंडेंट होता है, जो उनके अंडर में जितने कैदी रहते हैं, वो सारे कैदियों को वो हुक्म देता है। वो हुक्म देता है तो कैदी उसके हिसाब से काम करते हैं। अगर आज एक जगह खुदाई करना है तो खुदाई करते हैं, एक जगह से पत्थर हटाना है तो पत्थर। कैदी अपनी मर्जी से वहाँ पर काम नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम इकरार करते हैं, नाबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह मेरा देखना भी तेरी मर्जी से होगा, मेरा सुनना भी तेरी मर्जी से होगा, मेरा बोलना भी तेरी मर्जी से होगा, मेरा चलना भी तेरी मर्जी से होगा, मेरी शादी ब्याह भी तेरी मर्जी से होगा, मेरा खाना पीना भी तेरी मर्जी से होगा, मेरा कारोबार भी तेरी मर्जी से होगा। उसको क्या बोलते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्या बोलते हैं भाई इसको? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बाहर कैश मोहतरम दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को सीखना है, तमाम चीज़ों को जानना है। तो उससे पहले क्या करना है? हमारे दिलों के अंदर कलमे को उतारना है। और कलमा ऐसे ही नहीं उतरता मोहतरम दोस्तों, बल्कि कलमे के पीछे हमें और आपको पढ़ना पड़ेगा। ला क्या चाहता है, इलाह क्या है और इल्लल्लाह क्या है। ला क्या है, इलाह क्या है, इल्लाह क्या है, अल्लाह क्या है। इन तमाम चीज़ों को तोड़ करके देखना पड़ेगा। ला के मतलब अल्लाह है, अलिफ के मतलब अल्लाह है, और इलाह के मतलब अल्लाह है, इल्लाह के मतलब अल्लाह है, और अल्लाह के मतलब भी अल्लाह है। इन तमाम चीज़ों को जब हम अपने कल्ब के अंदर उतारेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह हमारे दिलों के अंदर आ गया। और अल्लाह कब आता है भाई? जब हमारे दिलों की सफाई होती है, दिलों से मैल कुचैल कचरे सब साफ हो जाते हैं, जब वो अल्लाह तबारक तआला हमारे दिलों के अंदर आता है। एक मेहमान को बुलाने के लिए, नया रिश्ता अगर कोई लेकर के आ रहा है, लड़का का लड़की का, तो उस घर की सफाई कैसा करते हैं? कलर करते हैं और उसको अच्छी तरह से डेकोरेशन करते हैं, अच्छा कालीन बिछाते हैं, खुशबू से मुअत्तर करते हैं, सेंट मारते हैं, उसके बाद मेहमानों के अंदर दाखिल करते हैं। जब मेहमान उस घर को देख करके, उसकी खुशबू को महसूस करके, उसकी लाइटिंग को महसूस करके वो समझता है कि इस घर का लड़का सही होगा, इस घर की लड़की सही होगी। इसी तरह जब हम अपने दिलों से तमाम गुनाहों के कचरे को हटा देंगे, तमाम चीज़ों को हटा देंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इस दिल में आने के लिए सोचेगा और समझेगा कि ये दिल मेरे लिए बेहतर है या नहीं बेहतर है। तो सबसे पहले हमें और आपको क्या करना पड़ेगा भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह को समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। इसी चीज़ को समझाने के लिए मोहतरम दोस्तों तबलीग जमात निकलती है, और उलमाए किराम ने तबलीग किया है, बुजुर्गान दीन ने तबलीग किया
دیا ہے اسی چیز کو سمجھانے کے لیے، اسی چیز کو بتانے کے لیے کہ بھائی جب تک تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے، جب تک تم اپنی تن کی، من کی، دھن کی قربانی نہیں دو گے، تم کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک دکان چلانے کے لیے، دکان لگانے کے لیے، دکان سے فائدہ کمانے کے لیے پہلے اس میں انویسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے، لاکھوں روپیہ کرنا پڑتا ہے، اور لاکھوں روپیہ لگانے کے بعد بھی اب اس دکان کے اندر 24 گھنٹہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ جب جا کر کے وہاں خرید و فروخت شروع ہوتا ہے، اور جب جا کر کے 1 مہینے کے بعد اس سے کچھ منافع نکلتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو دین، محترم دوستو، یہ فقط کا دین نہیں ہے، یہ دین بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 اینٹ سونا اور 1 اینٹ چاندی سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے، شہد کے شراب کو بہایا ہے، شرابن طہورا کو بہایا ہے، اور ایسے ایسے میوہ کو جمایا ہے کہ انسان تصور کرے گا، سیب کھانے کا دل بولے گا سیب آ جائے گا، آم کھانے کا دل بولے گا آم آ جائے گا، بھنا ہوا گوشت کھانے کا دل بولے گا بھنا ہوا گوشت آ جائے گا، نہاری کھانے کا دل بولے گا نہاری آ جائے گا۔ ایسا جنت میں جانے کے لیے محترم دوستو خالی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ لا الہ الا اللہ کو قلب میں اتارنا پڑے گا اور اس کے حساب سے زندگی گزارنا پڑے گا، تب ہمیں اور آپ کو اسی جنت ملے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو 3 دن 40 دن اور 4 مہینہ اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے گا۔ بتائیے بھائی کون کون اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہیں؟